بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو پالکی کا واقعہ ہے، ایک آدمی حضرت کے پاس آیا کہ میں جناب آپ کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت نے بولا کہ میں بیمار ہوں، بخار ہو رہا ہے، میں جانے کے قابل نہیں، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس دن چلا گیا، دوسری مرتبہ پھر آیا، حضرت نے پھر بھیج دیا واپس۔ تیسری مرتبہ پھر آیا کہ وہ پاؤں گر گیا کہ حضرت میں آج تیسری مرتبہ آیا ہوں، لہٰذا میری شرم، میں بہت دور سے نہیں ہے، میں بھی آپ کے فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ اس کو پہلے برلہا کہتے تھے، تو جب آپ کا کلمہ آیا تو بریلی شریف کہنے لگے، تو اس کے آگے سب سے باہر کی طرف اس کا کرتا۔ تو بولا بھی، اس نے بولا حضرت میں آپ کو پالکی بھیج دوں گا، پالکی پر آپ کو بٹھا کے لے آئیں گے، تو لہٰذا آپ کے جتنے بھی مریدین ہیں یا جتنے بھی شاگرد ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیے گا، کیونکہ میں دعوت کری ہے تو کافی سارا کا حساب میں پکا لیا۔ تو آپ جب آئے، پالکی لے کے آئے، تو آپ پالکی پر بیٹھ کے سارے لوگ چل پڑے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے سارے، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تو آپ نے آدھا لفظ بھی نہیں آ، آدھا سفر بھی کم تھا، ادھر کم تھا ادھر زیادہ تھا۔ آپ نے بول دیا بھائی تار کی نیچے کر دو، یا بٹھا دو، یا کر دو پالکی بٹھا دو، میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو کئیوں نے بولا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہیٹر رکھ دو، رکھ دیا۔ تو آپ نے باہر نکل کر بولا کہ یہ بات ہے کہ آپ چار کا ہار ہے نا، چاروں میں سے ایک سید زیادہ کون ہے؟ تو لین لگا کے آؤ، میں خود ہی پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ایک کو گیا، اس کا نام نہیں نکلا، دوسرا آیا اس کا نام نہیں نکلا، تیسرا آیا اس کا نام نہیں نکلا۔ جب وہ سجدہ زیادہ آیا، اس کا نام شمس الدین تھا، تو وہ آ گیا۔ حضرت نے بولا بھی یہ کام کیسے کیوں کیا آپ نے؟ بولا حضرت بات یہ ہے میں پڑھا ہوا نہیں، کوئی کم نہیں جانتا، کوئی حقیقت نہیں میرے پاس۔ میں ان کے پاس آیا تھا، میرا کنبہ بھوکا رہ رہا تھا، میں ان کے پاس آیا تھا، یہ میرے دوست پہلے تھے جانے والے، تو میں ان کے پاس آیا تھا بھی یہاں کوئی میرے کو نوکری دلوا دو۔ انہوں نے بولا کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہ پہ، ایک آدمی ان کا چلے جانا تھا، ایک ہمارا جو رہ رہا نا وہ جانے والے کے لیے، تو اس حساب سے آپ کو رکھ لیتے۔ مگر بات یہ ہے آپ تینیں ہم تھوڑا تھوڑا لیں گے، آپ کو زیادہ دے دیں گے۔ تو اس حساب سے وہ اٹھا کے چل پڑے۔ حضور نے جس ٹائم ایسا کیا تو پالکی ہیٹا اتاری نیچے، آ کے اس کو بولا کہ اس نے بولا کہ یہ بات ہے حضرت جی، میں اچھا یہ بات ہے نا، پہلے تو پالکی پر بیٹھ، میں تیرے کو کندھا لگا کے لے جاؤں گا۔ نہ حضرت جی ایسا نہ کرنا۔ بولا میرے آقا علیہ السلام نے اب میرے کو بتایا کہ احمد رضا
آج آپ میری اولاد کے کندھوں پر سواری کر رہے ہو، کل قیامت میں کیا کرو گے؟ تو اس کو بٹھایا، آپ نے گدا دیا، یار میں نے اس طرف سے پکڑ لی ہے، سبحان اللہ، اب ان کی بازو یہاں پکڑ لی، رکھ لی ادھر، میں نے بولا نعیم الدین براد آبادی کو، تو میں نے بولا حضرت آپ اس طرف ہو جاؤ، ایک کدھر جاتے ہوئے گر نہ جائے، تو اس حساب سے نا بخار بے شمار چڑھا ہوا تھا، کمزور تھے بہت، بھائی گر نہ جائیں، ادھر سے آپ پکڑ لیں، ادھر سے میں پکڑتا، تو لے گئے جہاں جانا تھا وہاں تک پہنچ کے، تو اپنے بیٹے کو بلایا، اس کو مفتی ہند کہتے ہیں، سب سے بڑا لڑکا تھا، اس کو بلوایا کہ بھائی ادھر آؤ، بولا اس کا یہ جو آدمی ہے نا، اس کو اپنے مدرسے میں لگا لو، پڑھاؤ، جب تک یہ مفتی نہیں بنے گا جب تک جانے نہیں دینا اس کو۔ تو پھر اس پہ معلومات کر لو کہ ایک مہینے کی آپ کی خوراکات کرگ میں کتنی ہوتی ہے، تو نے بتا دیا کہ یہ اتنا اتنا ہوتا ہے گا۔ بولا بیٹا میرا تو پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جب تک یہ مفتی بن کر ہمارے اس مدرسے سے نہ نکلے، جب تک آپ نے روزانہ ہر مہینے ان کا راشن بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کو مفتی ہند کہتے تھے وہ ہر مہینے راشن لے کے جایا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اور کو نہیں جانے دیتا۔ لوگ کہتے تھے حضرت جی میں لے جاتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں، بلا نہیں، میرے والد نے یہی کام کیا، بھئی آپ جا کے دے کے آئیں۔ دروازہ کھڑکایا، بی بی یہ میں نے راشن لے کے آیا، یہ اٹھا لینا، اللہ، یہ ہے سبحان اللہ، پالکی کا واقعہ، ٹھیک ہے سبحان جی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.